کہ یا اللہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمارا ایمان مسلمانیت والا نہیں ہے۔ قبضے میں کرنے میں اسی باغ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم کس طرح سے زیادہ سے زیادہ قبضے کر کے بنا لیں اور پھر اپنی اولاد کے سپرد کر کے جہنم کی طرف چل پڑیں۔ آج ہمارے گاؤں میں ہمارے امام مسجد ایک ختم کل میں ایک واقعہ بیان کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے دور میں ایک نہایت ہی نیک پرہیزگار بندہ فوت ہو گیا اور وہ کسی کے ہاتھ میں آیا۔ اس نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، تمہارا کیسا حساب ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں سزا بھگت رہا ہوں۔ تو پوچھا گیا کہ تم نے کیا غلطی کی تھی؟ اس نے کہا ایک دفعہ میں آ رہا تھا تو رستے میں ایک بندہ جو بزرگ شخص تھا وہ لکڑیوں کا ایک گٹھا جو ہے نا وہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے اپنے کندھے پہ رکھ لیا، اس کی ہیلپ کی، اور رستے میں اس لکڑی میں سے ایک چھوٹا سا تیلا نکال کے اپنے دانت صاف کیے، تو لیکن وہ جو تیلا چھوٹا سا استعمال کیا تھا وہ والا اس سے اجازت کے بغیر استعمال کیا تھا اور اس کی سزا بھگت رہا ہوں۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ آج کل جو زمانہ جا رہا ہے کہ ہم پاکستان میں ایک جہاں پہ اسلام بھی بہت زیادہ ہے، ایک اسلامی معاشرہ ہے، وہاں پہ بھائی کا کھا رہا ہے، رشتہ دار کو کھا رہا ہے، دوست کو کھا رہا ہے، جس کا جہاں پہ دل چاہتا ہے وہ جناب اپنی طاقت بیس پہ قبضے کر لیتا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں ان کا کیا انجام ہوگا جب وہ بندہ فوت ہو جائے گا؟ تو میرے پھر ذہن میں خیال آیا کہ جب وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا تو کہے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ شاید یہی فرمائیں گے کہ تم میرے نبی کی امتی تھے اور میں نے کچھ احکامات نازل کیے تھے اور میں نے واقعات بھی بیان کیے تھے کہ ایک چھوٹا سا تیلا ہیلپ کے دوران استعمال کرنے پہ وہ بنی اسرائیل کے بندے کو سزا ملی تھی، اور تم نے سنا اور اس کے باوجود تم نے اپنے فلاں دوست کے، اپنے فلاں رشتہ دار کے، اپنے فلاں غریب کے بندے کے جگہ پہ قبضہ کر لیا۔ یار میں اس حساب سے جو سوچ رہا ہوں، ہم لوگ جہاں پہ موقع ملتا ہے ایک دوسرے کی جگہ، ایک دوسرے کے پیسہ زمین ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ہماری موت آتی ہے تو اس کے بعد جس کے پاس وافر پیسہ ہے اس کی اولاد اس پیسے میں اتنی مگن ہوتی ہے کہ بھول جاتی ہے کہ اپنے والدین کے لیے 2-3 دن کے بعد بھی دعائے مغفرت کرنی ہے، کیونکہ جس انداز میں اس نے پیسہ اکٹھا کیا ہے پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا۔ ابھی تک ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ دنیا فانی ہے اور ہمارا پیسہ دنیا پہ ہی رہ جانا ہے، لیکن ہم ابھی تک ایک قبضے میں کرنے میں اسی باغ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم کس طرح سے زیادہ سے زیادہ زمین مال و دولت قبضے کر کے بنا لیں اور پھر اپنی اولاد کے سپرد کر کے جہنم کی طرف چل پڑیں۔